حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ اور نبی کریم کے قریبی ساتھی تھے۔ ان کا اصل نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا اور وہ 573 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ اب قریش کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور اپنی سچائی، دیانت داری اور علم و حکمت کے لیے مشہور تھے۔ قبول اسلام۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم کی دعوت پر فوراً اسلام قبول کیا اور پہلے بالغ مرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ اسلام کی تبلیغ میں نبی کریم کے اہم ترین معاون ثابت ہوئے اور کئی لوگوں کو مسلمان کیا، جن میں حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ شامل ہیں۔ ہجرت۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھ گیا تو نبی کریم نے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کا ساتھ دیا۔ یہ دونوں غار ثور میں 3 دن تک رہے، جہاں کفار نے ان کا تعاقب کیا لیکن انہیں نہ پا سکے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر سورۃ التوبہ کی آیت 40 میں آیا ہے۔ خلافت۔ حضرت محمد کی وفات کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو متفقہ طور پر خلیفہ منتخب کیا۔ اپنے اسلام کے بنیادی عقائد کو مضبوط کیا اور ارتداد کی تحریکوں کا خاتمہ کیا۔ اپنے جھوٹے نبیوں کے خلاف جنگیں لڑیں اور اسلامی فتوحات کی بنیاد رکھی۔ اہم خدمات۔ 1 ذکو کا نظام۔ اپنے ذکو کی اہمیت کو واضح کیا اور اس پر سختی سے عمل درآمد کیا۔ 2 قرآن کی جمع و تدوین۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن کو ایک کتابی شکل میں محفوظ کیا گیا۔ 3 اسلامی فتوحات۔ اب کے دور میں عراق، شام اور دیگر علاقوں میں اسلامی فتوحات کا آغاز ہوا۔ وفات۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 سال اور 3 ماہ خلافت کے منصب پر فائز رہے۔ اپنے 22 جمادی الاخر 13 ہجری کو وفات پائی اور نبی کریم کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی قربانی، دیانت داری اور اللہ و رسول سے محبت کی عظیم مثال ہے۔